ہمارے نوجوانوں سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں بھی پڑوسیوں کے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم کے ساتھ ہمارے معاملات کیا؟ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله جس نے ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود اور سلام تمام انبیاء اور رسول پر اور خاص کر آخری نبی امام النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خطبہ رسولہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. انشاءاللہ مختصر وقت میں یا کہیں خطبہ جمعہ کا جو وقت مقرر ہے اس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے اسی آیت کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین مجھے پہلے اور آپ لوگوں کو سننے اور پھر سب کو مل کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بتانے کی کوئی بات نہیں کہ ہم لوگ ماہ ذی الحجہ کے لیل و نہار سے گزر رہے ہیں. آج ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ. ذی الحجہ اسلامی ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے ہمارے ذہن میں بے تحاشا سیدنا ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور جب ان کی یاد تازہ ہوتی ہے تو اس میں ایک اہم چیز جو ہمیں یاد آتی ہے وہ قربانی ہے. اور قربانی کی ہم لوگ تیاری کرتے ہیں. قربانی کے تعلق سے ہم امت مسلمہ کی سوچ یا کوشش صرف جانور پہ آ کر کے اٹک گئی ہے. جانور کیسا ہو، کتنے کا ہو، رنگ کیا ہے، وزن کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے، کس کے نام قربانی ہوگی، کس کے نام قربانی نہیں ہوگی، کون سے جانور پہ قربانی ہوگی، کون سے جانور پہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی کا گوشت کسے دیا جائے گا، کسے نہیں دیا جائے گا. الغرض بہت ساری چیزیں ہم صرف جانور کی قربانی اور اس کے متعلقات سے کرتے رہتے ہیں. ایک اہم چیز ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے. یہ قربانی جو ہم ایک جانور اللہ کو وضو
کرتے ہیں ذبح کرتے ہیں. یہ آخری نتیجہ ہے, ایک تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. آج ہم قربانی کا مطلب نہیں جانتے ہیں, اچھا سے اچھا جانور لے لیں, شکل و صورت, قیمت اور بہت ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان پر زور ہوتا ہے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قربانی جو ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے کچھ اور کام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ہمیں قربانی دیا تھا, توفتاً ہمیں قربانی دیا تھا. اس سے پہلے کچھ پریشرم ہے, کچھ محنتیں ہیں, کچھ مشقتیں ہیں, کچھ کام ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے. اتنا سب کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زمین پر گرا کر کے گردن پر چھری چلا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم, اے ابراہیم آپ نے جو خواب دیکھا سچ کر دکھایا. اور اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ اب ان کے قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تحفتاً انہی کی یاد میں ہم کو, آپ کو, ہمارے آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کو دمبا دیا کہ ان کی جگہ پہ یہ ذبح وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے دمبا دی, یہ ذبح. آج ہم اسی دمبے پہ اٹک کے رہ گئے ہیں, لیکن یہ دمبا ہم کو توفتاً, یہ قربانی ہم کو نتیجتاً ملی ہے. اس سے پہلے بہت اہم کام ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس کو انجام دیا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے, اور یہ تحفہ آج ہم کو ملا ہے اور اب قیامت تک جاری و ساری رہے گا. میرے بھائیوں, سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں یہاں پر چند آیات ہیں. 124 نمبر کی آیت سے لے کر کے تقریباً 135 سے 36 نمبر کی آیات تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. وہیں پر اس آیت کا ذکر ہے, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس کا ترجمہ لفظ لفظ کرنا آپ لوگوں کے لیے, ہمارے لیے سمجھنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا ایک مفہوم بیان کیا ہے. لہذا میں مفہوم بیان کرتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے کو سپرد کر دو میرے. ابراہیم نے کہا اللہ میں نے سپرد کیا. تم اپنے کو میرے سامنے سرنڈر کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے کیا. یہ اس کا معنی. جیسے آج کسی کو حکم کر دیا کام کر دو, اس نے فوراً کہا بلا تاخیر, بلا جھجک, بلا تذبذب, سوچ فکر اور کیے ہوئے فوراً آپ نے کہا بیٹا یہ کر دو. فوراً اس نے کہا اب آگے کر. اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم, سرنڈر کر دو. کیا سوال ہے کس چیز سے سرنڈر کر دو, سپرد کر دو. کیا سپرد کر دو؟ اب پورا واقعہ ذہن میں آپ کے آ گیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے, کہاں پیدا ہوئے؟ آج جو ملک ہمارے ذہن میں ہے, نقشے میں ہے, عراق, وہاں پیدا ہوئے. جوان ہوئے, نبوت ملی. ملک عراق کا دینی ماحول کیا تھا؟ بادشاہ اللہ کا بابی, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. والد عراق کا مذہبی پیشوا نمبر 1. ایک طرف بادشاہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, دوسرے نمبر کا جس گھر میں پیدا ہوئے باپ عراق کا دوسرے نمبر کا مذہبی پیشوا, دوسرے نمبر کی حیثیت وہاں پیدا ہوئی. جوانی میں نبوت ملی, دیکھا کیا ہو رہا ہے, بت بنانا, بت بیچنا اور پوری قوم کو شرک کی دعوت دینا اور شرک کے پیشوا بن کر کے آگے
पहला नंबर वो पूरा वाक़या याद होगा आपको, सोए थे, चांद को देखा, सूरज को देखा, सितारे को देखा, पूरा वाक़या बयान करेंगे तो एक हफ्ता नहीं कई महीने चाहिए। आप लोग बार बार सुन चुके होंगे, जानते होंगे, ये पूरा वाक़या है। सूरज चांद सितारा देखते कहा ये सब मालूम करने बाकी है, और रब तो वो है, अल्लाह तो वो है जिसने इन सब को पैदा किया है, ये सब का रब है, ये सब मखलूक़ात है। यहाँ से अल्लाह ताला ने आज़माइश शुरू की। कुरान करीम में है ना, वो जितना इब्राहिम रब्बुहु, अल्लाह ताला ने इब्राहिम को आज़माया, जब कलिमात के चंद कलिमात के चंद कामों में जब उसको खड़े उतरे तो अल्लाह ने क्या पैगाम सुनाया, खुशखबरी सुनाई, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कायनात का इमाम बनाता हूँ। इब्राहिम तुम्हें कायनात का इमाम बनाता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है, यहूदी इनके मुत्तफिक, ईसाई इनके मुत्तफिक, उस जमाने में मुशरिक मक्का के इनके मुत्तफिक, वो ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिस पर इतनी कौम मुत्तफिक नहीं हो, कोई पैगम्बर ऐसा नहीं है। आज भी मामला है, ये अलग बात है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा हम इमाम बनाते हैं। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली जाए, मुख्तसर बात कर रही है ये कि पहले नंबर पर बाप और बादशाह और मुल्क और घर छोड़ दिया, अल्लाह के हवाले अपने को किया और कहा मैं शिर्क से बरात करता हूँ, मैं इसको नहीं मानता। ये पहला नंबर था। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब रब ने कहा कि सरेंडर करो, मेरी मानो, का मान गया। अल्लाह ने कहा इनसे बरात का इज़हार करो, कहा इन्नी बराअun मिम्मा तुशरिकून, जो तुम करते हो शिर्क हम इससे बरी हैं, इसे नहीं मानते। कौन ऐसा आदमी है कि जो अपने मुल्क में बादशाह के बाद दूसरी हैसियत रखता हो और उसका बेटा इतने बड़े एजाज को, इतनी बड़ी गद्दी को, इतनी बड़ी शहंशाहियत को, इतने बड़े मर्तबे को पैरों से ठुकरा दे? कोई है आज के ज़माने में? नहीं। तो इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम का मतलब अक़ीदे के एतबार से अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो। ये आज पैगाम हम पढ़ते हैं जैसे उस ज़माने में लोगों के लिए था, ऐ मुसलमानों आज हमारे लिए है, सुबह क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए है। क्या रब कहता है अक़ीदे के एतबार से इंसानियत सरेंडर कर दे रब के सामने। जो रब कहता है इंसानियत की आवाज़ होनी चाहिए, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने सारे जहान के रब के सामने अक़ीदे में अपने आप को सरेंडर कर दिया, तमाम बातें अकायद छोड़ रहा हूँ, रब तूने जो अक़ीदा दिया है वो अक़ीदा मैं मान रहा हूँ। ये है इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन का पैगाम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यही पैगाम आज भी है, कल भी रहेगा और क़यामत तक रहेगा। अब हम मुसलमानों को सोचना है कि क्या हम मुसलमान आम इंसानों की छोड़ करके बात करते हैं, क्या हम इंसान शिर्क के ताल्लुक से ऐसे ही रब के सामने अपने को पेश करते हैं कि ऐ रब ताला इन्नी बराअun मिम्मा तुशरिकून, ऐ रब ताला, ये लोग शिर्क करते हैं, हम इससे अपने आप को अलग करते हैं। क्या आज हमारे अंदर ये जज्बा है कि शिर्क से बरात का इजहार हो और शिर्क की खातिर घर छोड़ना पड़े, गद्दी छोड़नी पड़े, मुल्क में नंबर 1 की शहरी की हैसियत से गद्दी मिल रही है उसको छोड़ना पड़े, बाप को छोड़ना पड़े, जायदाद को छोड़ना पड़े? हम तैयार हैं, छोड़ देंगे? शायद भी नहीं हो पाएगा। और एक बहुत अहम बात खास के नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बड़े जज्बाती हो जाते हैं हमारे नौजवान और हमारे उलमा भी शिर्क के बयान करने में, और जो लोग शिर्क करते हैं उनके ताल्लुक से जब तक लाल पीले नहीं हो जाते हैं, चीख पुकार नहीं कर लेते हैं, ज़बान दराज़ी नहीं कर लेते हैं, उल्टे सीधे जुमले नहीं निकाल देते हैं, तब तक के तसल्ली नहीं होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले इस सरेंडर
جہاں وہ اپنے والد کو سمجھاتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے والد محترم، یا ابتی 3-4 جو عمر ہے، جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے سورہ لقمان میں، وہاں کیا ہے یا بنیا، جہاں جہاں وہاں پہ نصیحت ہے بیٹے کے، اے میرے پیارے بیٹے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے زمین پہ عقل مت چل، اے میرے پیارے بیٹے گھمنڈ مت کر، اے میرے پیارے بیٹے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، یہ سب نصیحتیں ہیں۔ لوگوں نے تفسیروں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے ان کا بیٹا بھی توحید پہ نہیں تھا، اسی لیے سب سے پہلے توحید کی شرک کی نفرت دلائی انہوں نے۔ بہرحال حقیقت کیا ہے ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، یہ ہماری زبان ہونی چاہیے یا ابتی اے میرے باپ۔ جب وہاں پہ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تو کہا یا ابتی اے میرے باپ، ٹھیک ہے میں آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کے ملک کو، آپ کی گدی کو، سب کو خیر بات کہتا ہوں۔ اور کیا کہا سلام علیکم استغفر لک، آپ پر سلام کی، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، اے میرے ابو جان میں جا رہا ہوں۔ اس میں نصیحت ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے عمر درازوں کے لیے، اور ایک عقیدہ مان لیجیے، باپ آپ کا، آپ کی ماں، آپ کا رشتہ دار غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے بدزبانی نہیں کر سکتے۔ عادت سے بڑھ کر کے آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین نہیں ہیں، یا کہہ لیجیے اسماعیل سے زیادہ بڑھ کر کے آج کے نوجوان ہمارے نہیں ہیں۔ جس مقام پہ اسماعیل ابراہیم تھے علیہ السلام اور جس مقام پہ ان کے والد آزر، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کے زمانے میں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ جا رہے ہیں تو وہ یا ابتی اے میرے پیارے ابو جان اس طرح سے لے کر خطاب کر رہے ہیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ جو میرے ساتھ شرک کا معاملہ ہے آپ اس سے برات کا اعلان کریں، مختصر ایک ترجمے سے کہیں گے یعنی عقیدہ توحید اپنانے اور اس کی اپنانے میں جو کچھ قربانی ہے آپ میرے سامنے پیش کر دیں، یہی ہے شاید کا معنی اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر سانس ہمیں یہی آیت سوچنی ہے، سامنے رکھنی ہے کہ شرک کے تعلق سے ہمیں کہیں سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ لیکن سمجھوتا نہ کرنے کا مطلب میں نے بتا دیا یہ نہیں کہ آپ اپنے منہ سے مخالف کے لیے لال پیلے ہو کر کے چھاپ کمانے لگیں، جیسا آج ہمارے علماء خاص کر کے کرتے ہیں۔ اللہ ہم مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایسا نہیں، مطلب مقابل کی بھی عزت ہوتی ہے، اس عزت سے آپ بات کریں گے، یہ ہے پیغام۔ اس کے بعد میں آگے جائیے، آگے بڑھیں گے۔ جب وہاں سے چلے تھے آپ مصر پہنچے تھے تو مصر میں ایک اور امتحان اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ کے ساتھ سارا تھی، حاجرہ بھی ساتھ میں آئی، کیسے آئی پورا واقعہ ہمیں بیان کرنا ہے۔ مصر کے بادشاہ نے جس بدنیتی سے ان کے ساتھ غلط سلوک یا غلط حرکت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور وہ عاجز آ کر کے پھر حاجرہ کو ساتھ میں لیا اور پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی، پھر آپ وہاں سے بھی لے کے نکل گئے۔ تو یہ اللہ کی مدد وہاں بھی آئی، کیوں مدد آئی؟ یہ توحید کی مدد تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، انہوں نے حوالے کر دیا۔ جب حوالے کر دیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی قدم قدم پہ مہربان ہے، آپ کی قدم قدم پہ مدد فرمائی اور ایسی خوشخبری سنائی جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر کے سنایا، انی جاعلک للناس اماما۔ اب ہم ہمیشہ
اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو تمام مسلمانوں کو حکم دیا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے معلوم, سورہ احزاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں 2 جگہ اور حکم دیا ہے, اور آپ اس کو سنیں اور پھر غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا اہمیت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے. تمام مسلمان جانتے ہیں کہ سورہ احزاب میں مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ موجود ہے, اسی کے مطابق زندگی گزارو. اس آیت کا مفہوم ہے اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, آپ اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کریں. میرے بھائی سمجھ میں کچھ آیا کہ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ سورہ احزاب میں ہم کو آپ کو اللہ نے قیامت تک حکم دیا تمام مسلمانوں کو کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمام معاملات تمہارے لیے نمونے موجود ہیں, دنیا میں بارڈر تک تلاش کرنا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم جو آپ کے دادا ہیں ان کے ملت کی پیروی کریں. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرک نہیں تھے. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ فرمایا لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا معه. اس کا مفہوم کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, آپ کے ساتھ تمام امت کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امت کے لیے, آپ کے دادا ابراہیم کے لیے بہترین نمونہ ہے جو آپ کو سورہ احزاب میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے تمام لوگوں کے لیے. وہی لفظ اسوہ حسنہ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے استعمال کیا. اتنا بڑا مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ محمد رسول اللہ سید ولد آدم. آپ نے کہا حدیث میں ہے مسلم شریف کے انا سید ولد آدم ولا فخر بی, میں تمام انسانوں کا سردار ہوں. یہودی کیا, نصرانی کیا, سکھ کیا, دنیا کا کوئی بھی کسے باشد, میں تمام انسانوں کا سردار ہوں کل قیامت کے دن. ولا فخر بی, کوئی بطور کمال نہیں ہے, اللہ نے مجھے اعزاز عطا بخشا ہے, میں شکرانے کے طور پر تمہیں بتاتا ہوں. تمام انسانوں کا سردار اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دادا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو, اور اس ملت میں تمہارے اور تمہارے امت کے لیے بہترین نمونہ ہے. کتنا بڑا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مکمل سورت ہے, 52 نمبر کی سورت ہے, 52 آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک مکمل سورت ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, ہم اور آپ آج اور کل کے بعد پرسوں کیا کریں گے؟ قربانی پیش کریں گے. ہماری قربانی کی جو سوچ ہے, ایک جانور ذبح کرنا اپنی طاقت کے مطابق, کوئی میڈیم, کوئی سستا, کوئی مہنگا, کوئی بہت مہنگا, کوئی 1, کوئی 2, کوئی 10, کوئی 20, کوئی 100 کرو, اللہ کے سامنے قربانی پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اصل قربانی اگر دیکھیں یہ نہیں ہے, اصل قربانی اس سے پہلے کچھ ہے. آپ اللہ کے سامنے اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں بیوی بچوں, بھائیوں, بندوں, پڑوسیوں, ملک کے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, ان لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہیں, اور ان معاملات میں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے تو اہل ہے قربانی کی, اور اگر نہیں کیا ہے, یقیناً ہم نہیں کرتے ہیں, تو ہم قربانی کے قائل نہیں. ہم دیکھیں عقیدے کے اعتبار سے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. روزی بہت بڑھ گئی, اللہ سے بغاوت پر اتر آئے, روزی تنگ ہو گئی, دروں پر ہم نے سر جھکانا شروع کر دیا, ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں, بیماریاں ہمیں نہیں آئی, دندراتے شکست اونٹ کی طرح ہم گھومتے ہیں, اللہ کی بغاوت کرتے ہیں,
کلمہ پڑھی تھی اسی کو دوہرا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں تو لمبا نہ ہو جائے. اس قال له ربك اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا مان جا, ابراہیم نے کہا مان گیا. یہ اس کا مفہوم. ہم اپنے کو آج اس آیت کے مطابق 100% سچی بات کرتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, نہیں بات یہ رب ہر موڑ پہ کہے کہ مان گیا تو, اور میں فوراً کہہ دوں رب مان گیا. اللہ سے دعا کریں یہ رب کے جتنے حکم ہیں کہ مان گیا, پہلا چون چرا اگر مگر لیتولان, ہم یہ کہتے ہیں رب مان گیا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا کرے. اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تمام معاملات میں تو یہ ہماری جو قربانی ہے آخری درجہ ہے جو تحفے کے طور پر ہمیں ملی ہے, تو یہ بارآور ہے, سمراور ہے, اس کے نتیجے ہوں گے. اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہم اپنے آپ مان پاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نتیجہ ہمارے لیے کم برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو, آپ کو, تمام لوگوں کو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین آنے والی عید الاضحیٰ کو ہمارے اور آپ کے لیے امن و امان اور شانتی کا باعث بنائے. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمام مسلمانوں میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں انہیں دین کے مطابق چلنے اور اسلام کی نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے ہمارے بھائی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ کو اس کے دعائیں عطا فرمائے. بہت سارے مقروض ہیں, اللہ تعالیٰ کو قرض کی اور قضائی کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سارے کے اولاد ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود کو ہر نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ